جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت ساری چینجز آ چکی ہیں پچھلے اس ویک کہیں، آج اگرچہ وہ ہے فرائیڈے ہے تو لیکن میرا خیال منڈے سے لے کر تھرسڈے تک بہت بڑی بگ چینجز آ چکی ہیں پاکستان میں۔ اور جو ساری ہم جنگ و جدل دیکھ رہے تھے، لڑائی جھگڑے مار کٹائی، 3-4 فرنٹ کھلے ہوئے تھے اور روز کا ایک سنسیشنل، ایک جیسے ہوتا ہے مووی ہوتی ہے، فلم ہوتا ہے، ایک تھرلر ہوتا ہے، روز کا تھرل ہوتا تھا کہ صبح کیا ہوگا، دوپہر شام تک ایسی تبدیلیاں ہو چکی ہوتی تھی کہ بندے کو حیرانی ہوتی تھی کہ جناب کیا کریں، کیا سوچیں، کس پہ فوکس کریں، کیا خبر کریں اور نہ کریں، یا کیا تبصرہ کریں کہ اگلے کچھ چند گھنٹوں میں بازی پلٹ سکتی ہے۔ ایک بڑا مشکل میرا خیال ہے ویک رہا ہے پاکستان کے، تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اس ملک میں۔ تو ابھی بھی وہی ہوا، آرمی چیف کی اس تقرری کے حوالے سے جتنی ہم نے ایک ٹگ آف وار دیکھی ہے، اسٹرگل دیکھی ہے، 6 مہینے ہم نے پچھلے دیکھے، عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح انہوں نے کمپین کی ہے، اور اس پہ ان کو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کمپین سے جو 6 مہینے انہوں نے کی ہے کیا فائدہ ہوا ہے، کیا نقصان ہوا ہے۔ موسٹلی میرا خیال اس پہ آج میں اپنا فوکس رکھوں گا اپنے ویلاگ پر کہ یہ جو 6-7 مہینے تھے، کیا عمران خان صاحب جو ہیں پولیٹیکلی گین کیا ہے، یا جو مقاصد تھے ان کے اچیومنٹ کرنا چاہتے تھے وہ کر سکے نہیں کر سکے، خان صاحب سے کہاں پہ ان سے غلطیاں ہوئیں، یا کہاں سے وہ اپنے آپ کو بہتر رزلٹ لے سکتے تھے کہ تھوڑی سی کمپرومائزنگ سچویشن میں آ کر وہ آ کے چیزیں کر سکتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے کوششیں کی بھی ہیں بہت ساری، آپ لوگوں نے شاید ان کو ریڈ بھی کیا ہو۔ بہرحال وہ جو ان کے لیے ایفرٹس کے لیے وہ آئے تھے کہ اپنی مرضی کا وہ لگانا چاہ رہے تھے آرمی چیف، اور کبھی انہوں نے اپنی ان کو ان انٹینشنز کو کبھی چھپایا بھی نہیں ہے، وہ نہ لگوا سکے۔ ان کے 3-4 بڑے ان کے پلانس تھے، یا بڑے ان کے ٹارگٹ تھے۔ وہ الیکشن کمشنر کو چینج کروانا چاہتے تھے، وہ پاکستان میں نیا الیکشن چاہتے تھے نومبر سے پہلے، وہ آرمی چیف جو ہے وہ لگوانا چاہتے تھے الیکشن کی، نہیں تو اب وہ اس کے بعد ڈیٹ لینا چاہتے تھے۔ وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں خان صاحب کی، اگر دیکھی جائیں تو وہ عرصے میں وہ نہیں لے سکے۔ ان کے جو ٹارگٹ تھے وہ ہوتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ جب بھی کسی کام کے لیے نکلتا ہے، آپ بھی نکلتے ہیں کہ گھر سے میں نکلتا ہوں تو ہمارے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے، تو سرٹن ہوتے ہیں کہ آپ کبھی اس پہ 50% ٹارگٹس اچیو کر لیتے ہیں، کبھی 30%، کبھی 100% بھی لگ جاتا ہے، تکا لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کیس میں اگر آپ دیکھیں خان صاحب کے جو بھی 5-6 بڑے ٹارگٹ تھے، اچھا ایسے ایک اور میں بھول گیا، وہ چاہتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ان کو کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے اس کے لیے تاکہ وہ الیکشن کروائیں۔ نیا یہ وزیر اعظم ہے وہ آ کے اس پہ نئے آرمی چیف کو وہ تقرری کرے، وہ بھی ان کے نہیں مانی گئی ان کی چیزیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے جو ٹارگٹس ہے خان صاحب 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی تھے، تقریباً 6 کے قریب بنتے ہیں میرے خیال مین ٹارگٹ جو تھے، ان میں سے اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو وہ ایک بھی اچیو نہیں کر سکے خان صاحب۔ ایک سائڈ تو یہ ہے، ان کے مخالفین جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ آپ آئے، گرد اڑائی، دھواں ہوا، یہاں لاٹھیاں چلیں، وہاں مارچز ہوئے، وہاں ان پہ تشدد کیا گیا، ان کے ورکرز پہ 25 مئی والا ہوا، بعد میں انہوں نے لانگ مارچ کی اور کال دی، خود خان صاحب وزیر آباد میں اتنا بڑا ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ان کا ورکر جو ہیں ایک وہ بیچارے ملزم جو تھے، ان کا دیکھا، بچے چھوٹے چھوٹے جو باپ کی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس میں زخمی ہوئے ہیں لوگ۔ تو بہت کچھ اس درمیان میں خان صاحب نے خود ذاتی طور پر سفر کیا، ان کے ورکرز نے بھی سفر کیا ہے، ان کے سپورٹرز نے بھی بڑا سفر کیا ہے، اور لاہور یا اس کے بعد یا راول پنڈی، اسلام آباد کے شہروں نے بہت کچھ سفر کیا، کنٹینرز لگا کے۔ ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت راول پنڈی میں وہ کنٹینرز یہ لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کرکٹ ٹیم نے بھی آنی ہے، میچز بھی ہونی ہے وہاں پہ، تو ابھی بھی جو شہری موومنٹ میں ہیں ان کو پرابلم ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک سائڈ پہ 6-7 مہینوں کے لیے مقصد یہی تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کی وہ تقرری کے حوالے سے ان کی ڈفرینٹ سجیشنز تھیں جو کہ ان کی نہیں مانی گئی۔ تو کیا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ تو میں نے ساری نیگیٹو چیزیں بتا دی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ان کی سائڈ پہ تھیں کہ وہ یہ 5-6 بڑے ٹارگٹ تھے ان کے جو ان کے پولیٹیکل فیوچر سے ریلیٹڈ تھے، اور اگر الیکشن جو ہونا ہے 2023 میں اس کے لیے ان کا خیال تھا یہ تمام سٹیپس لیے جانے بڑے ضروری تھے کہ اس میں یہ چیف الیکشن کمشنر نیا ہونا چاہیے، پھر آرمی چیف کا میں نے آپ کو بتا دیا الیکشن کی ڈیٹ لینی تھی، اور بھی ان کے جو سٹیپس تھے وہ نہیں ہو سکے۔ تو کیا خان صاحب بالکل مطلب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں ناکام ہو گئے ہیں، خان صاحب کے پاس کچھ نہیں بچا اور ساری فیلئرز جو ہیں ان کے خاتمے میں چلیں گی؟ ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے۔ اب اس کی دوسری سائڈ دیکھتے ہیں۔ دوسری سائڈ یہ ہے کہ جب خان صاحب اقتدار سے باہر نکلے تھے یا بقول ان کو نکالا گیا تھا تو ان کے پاس 2-3 آپشن تھے۔ وہ ایک آپشن تو یہ تھا جس کا میں حق میں تھا، آج بھی میں کہتا ہوں کہ انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے تھا،
آپ اچھی ہے بری ہے کرپٹ ہے 2 نمبری ہے 10 نمبری ہے، یہی جمہوریت ہے جس کے تحت اسی ہی پروسیس کے تحت آپ ہی وزیر اعظم بنے تھے، اس سے پہلے والے بھی بنے تھے، مزید آنے والے بھی یہ اسی طریقے سے بنیں گے، خان صاحب بھی اسی ہی طریقے سے بنیں گے۔ پارلیمنٹ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وہاں وزیر اعظم ہوں تو آپ بیٹھیں گے، نہیں ہوں گے تو بہرا کہ آپ اس کو لڑائی جھگڑے شروع کر دیں گے۔ یہی چیز آگے برٹشرز نے اس ہندوستان میں یہی چیز اچھی کی تھی کہ جو جہاں قتل و غارت ہوتی تلوار فیصلہ کرتے تھے، پانی پت کے میدان میں جنگ ہوتی تھی تو دلی پہ جا کے پھر قبضے ہوتے تھے اور ہزاروں لوگ مارے جاتے تھے، بادشاہ مرتا تھا، ساتھ میں دربارے بھی قتل ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب آپ کو بادشاہ پسند نہیں ہے تو 5 سال بعد اپنا بادشاہ بدل سکتے ہیں، تو اسی کے ذریعے جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اچھا ہے برا ہے تو یہی نظام تھا۔ تو آپ نے تلوار پہ فیصلے کرنے تھے تو ملک کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا میں اس حق میں ہوں ایسے آپ لوگوں کو جیسا بھی لگے کہ جس رجیم چینج ہوا زیادتی ہوگی تو آپ بھی تو پھر اپنی جائیں، یہی تو سیاست ہے نا، پھر اپنے جو آرڈز آپ کے اگینسٹ ہیں آپ اپنے حق میں کر لیں۔ دیٹس واٹ دا پالیٹکس از آل اباؤٹ، لوگوں کو مینیج کرنا، مینوور کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، ان کے ایموشن سے کھیلنا، اپنے ساتھ بڑی میجارٹی کو اکٹھا کر لینا، اس کی بنیاد پر جا کے اپنی حکومت بنانا دائیں بائیں۔ اور سیاست میں تو آپ کہتے ہو تو برہم چیز ہے وہ، سیاست اور جنگ میں محبت میں جیسے کہتے ہیں سب چیز جائز ہے، آپ کے لیے بھی جائز تھی ان کے لیے بھی جائز تھی، میں سیاسی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ دوبارہ اپنی ایفرٹ کر کے اس پارلیمنٹ کے اندر مینوور کریں، وہ فورسز جو آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل گئیں ان کو آپ دوبارہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ تھا کہ خان صاحب وہاں پر بیٹھتے اور بڑی اسٹرانگ قسم کی اپوزیشن کرتے تاکہ سسٹم جو ہے آگے جاتا، حکومت پہ دباؤ آتا، اور خان صاحب بہتر طریقے سے بہت اچھے اپوزیشن میں پاکستان میں 2 بڑے اچھے اپوزیشن لیڈر میں بے نظیر بھٹو بڑی زبردست اپوزیشن لیڈر تھے، عمران خان صاحب بڑے اچھے اپوزیشن لیڈر تھے۔ حکومت میں گئے یہ وہاں پہ وہ ہو گئے، میرا خیال ہے ضائع ہوئے ہیں، دونوں ضائع ہوئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ہوئی، عمران خان صاحب بھی ہوئے کہ ان کی کیپیسٹی جتنی تھی اس کے مطابق وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور وہ اپنے ادھر ادھر کرونیز کے ذریعے کرپشن اسکینڈل مار دھار پیسہ پانی وہ سارا آپ کے سامنے جو بھی ہوا۔ آپ کو وہاں رہنا چاہیے تھا اور اس کو اسٹرینگتھن چلیں، آپ نے وہ نہ کیا۔ دوسرا آپشن تھا سڑکوں پہ آنے کا، سڑکوں پر آ گئے، اس کا انہیں 1-2 فائدے ہوئے ہیں اور بڑے فائدے ہوئے ہیں کہ سکسیسفلی عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ جو تھا رجیم چینج والا، یا انہوں نے اپنے اسٹیبلشمنٹ پہ جنرل باجوہ صاحب اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو بڑا انہوں نے ایفیکٹیولی عوام کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ جو بھی ان کی حکومت کو گرایا گیا اور جس طرح کی ساری سازشیں ہوئیں یہ اسی کا ذمہ دار یہی ہیں، اور لوگوں کو یہاں تک انہوں نے کہا کہ جب چوکیدار کا کام حفاظت کرنا تھا، جب چور آ جائیں تو آپ نے حفاظت کرنی ہوتی۔ حالانکہ یہ ایک تصور یہ تھا کہ آرمی کو آپ پالیٹکس سے دور رکھیں، آپ کے مسئلے آپ ہینڈل کریں، پارلیمنٹ میں کیسے کرنی ہے، ملک میں کیسے کرنے، لیکن انہوں نے اس کو سکسیسفلی یہ بیان انہوں نے بنایا اور اس کا ووٹ بینک ان کا بڑھا ہے، ان کی سپورٹ بڑھی ہے، ان کے حامی بڑے ہیں، اور انہوں نے اس کو آ کے اب جو ان کی کوشش ہے جو ہونی بھی چاہیے ایز فارمر پرائم منسٹر کہ اب اس کو میٹیریلائز کرنا ہے ان کو ووٹ میں، اور ایک سٹیج پہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کو آ کے کریں، کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو ہے کہیں پہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہو جائے، کہ اکانومی کو ٹھیک نہ کر سکے، ہوتے ہیں نا آپ کے اپنے رائیولز کی اسٹرینتھ بھی دیکھتی ہیں، ویکنیسز بھی دیکھتے ہیں۔ خان صاحب نے اس بات کو پچھلے 6-7 مہینوں میں جو کمپین انہوں نے رکھی ہے، انہوں نے کوئی اس کا ٹیمپو ویک نہیں ہونے دیا، یہ ان کی داد دیں، ان کے اسٹیمنے کی داد دیں، ان کی انرجی کی داد دیں، اور انہوں نے جس طریقے کے وزٹس کرتے ہیں مطلب انتھک آدمی آئی مت سے بڑے کم لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس عمر میں 70 کے پہنچ کے بھی ان میں اتنی انرجی ہونی چاہیے، جس طریقے سے انرجی سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، لوگوں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں، پریشرز ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے جنگ لڑنا، جرنیلوں سے جنگ لڑنا، حکومت سے لڑنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اعصاب پہ اپنے پہ قابو رکھنا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس حوالے سے بڑا اسٹرینتھن کر کے رکھا ہے، اور زیادہ انہوں نے اپنے مسل جو ہے نا انہوں نے شو کیے ہیں، اور انہیں فیل ہوتا ہے، اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے جو مخالفین تھے ان کو بہت بڑے ڈیفینسو اس پر لے گئے ہیں، جنرل باجوہ صاحب ہوں یا باقی ان کے اسٹیبلشمنٹ، مجبور کر دیا انہوں نے ان کو کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ آ کے عمران خان صاحب کی باتوں کا جواب دیں، انہوں نے مجبور کر دیا کہ DGI جو ہیں وہ آئیں پریس کانفرنسز کریں اور بیٹھ کر ان کو جو بھی اسٹرانگ میسیجز دینے ہیں وہ دیے جائیں۔ یہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی پاکستان کا پولیٹیشین اتنا پاورفل ہو گیا ہو کہ اس کو جواب دینے کے لیے جنرل باجوہ اور DGI کو سامنے آنا پڑے، اور وہ آئے، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ آپ آئیں اور ہم سے بات کریں، اور ہم پھر آپ کو اس کو جوابی طور پر ہم آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح ہینڈل کریں۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ میرا خیال ہے یا بڑے عرصے بعد آپ کہہ لیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کارنر ہوئی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ گئی ہے، اور وہ لگا ہے کہ عمران خان صاحب نے
ان کو بالکل ہیلپ لیس کر دیا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود عمران خان. وہ بندہ جو ان کے اپنے پروڈکٹ تھی، جس کو انہوں نے خود، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، 4 DGISI نے جنہوں نے ان پہ محنت کی تھی. جنرل حمید گل صاحب تھے، جنرل شجاع پاشا صاحب تھے، جنرل ظہیر الاسلام صاحب تھے، جنرل فیض صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بڑا ان کا سافٹ اور بڑا ایک اچھا ان کے ساتھ وہ رہا ہے، ریلیشن شپ رہا ہے، اور جس کی وہ بقول بہت سارے لوگوں کو چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے، جس پہ انہوں نے تقریر میں واضح بھی کیا تھا جی میری کوئی ایسی پرائرٹیز نہیں تھی، میں نہیں اپنی مرضی کا لگانا چاہ رہا تھا. بہرحال یہ وہ گینز ہیں جو مطلب میں دونوں چیزیں بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے لوز کیا ہے، اقتدار لوز کیا، اپنی پاور لوز کی انہوں نے، نو ڈاؤٹ انہوں نے اپریل میں، اور ساتھ میں جو بہت سارے ان کے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو نہیں کر سکے. لیکن انہوں نے جو اور چیزیں انہوں نے اچیو کی جو لانگ ٹرم میں ان کے لیے پولیٹیکلی طور پر میرا خیال ہے بینیفیشل ہوں گی، کہ وہ یہی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پوری ٹکر لی ہے اور ڈٹ کے ٹکر لی ہے. آگے پھر سیاسی طور پر ان کو لگتا ہے کہ جو ووٹ بینک ہے وہ ان کو ہیلپ کرے گا آنے میں. لیکن ابھی جو نئے چیف ہیں اس پہ بھی وہ یقینی طور پر وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ خان صاحب کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے انہوں نے ڈائریکٹ ان کو مبارکباد نہیں دی ان کو، جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پہ، جو کہ میرا خیال توقع کی جاتی ہے کہ شاید بینگ فارمر پرائم منسٹر وٹ ایور آپ کی ریزرویشنز ہوں آپ کو فارمر اس DGISI کے ساتھ، لیکن ایک فارمل آپ کو اس کو یہ مبارکبادی کا میسیج عمران خان صاحب کو خود اپنے ٹویٹر سے دینا چاہیے تھا. اگر میسیج نہیں کر سکتے تھے، کال نہیں کر سکتے تھے، فیئر انف، ٹھیک ہے، ان کی پارٹی نے تو دی ہے پریس ریلیز وغیرہ میں یا باقی لوگوں نے، لیکن خان صاحب نے خود نہیں دی. اور فواد چودھری صاحب سے جب میں نے پوچھا اپنے پروگرام میں تو انہوں نے کہا جی انہوں نے عارف علوی صاحب کے ذریعے ان کو مبارکبادی کا ان کو میسیج عارف علوی صاحب کے ذریعے دیا ہے. اور سو اٹ مینس کہ ایک کمفرٹ لیول ابھی بھی نہیں ہے خان صاحب کا، اور انہیں یہ بھی ہوگا کہ اگلا الیکشن جو ہونا ہے وہ اسی ہی اسٹیبلشمنٹ کے تحت ہونا ہے. اور علوی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس سے یہ اندر کی باتیں یہ سامنے ہیں کہ علوی صاحب نے ان کو عمران خان صاحب کو سمری سائن کروانے سے پہلے یہ بات بتائی ہے کہ جناب ان کو اشور کرایا جا رہا ہے کہ اگلے الیکشن ہوں یا جو بھی آگے پروسیس ہونا ہے تو اس میں جو موجودہ جو نئی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس کا ماضی کا کوئی بیگیج نہیں ہے، وہ بیگیج جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ چلا گیا ہے. اب جو نئے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اپنے آپ کو پالیٹکس سے دور رکھے گی، یہ انٹروین نہیں کرے گی، اور ان کا کوئی اس میں سیاسی معاملات میں کوئی ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں PTI کو نہیں لے کر جائیں گے. اور عمران خان صاحب کو یہ ایشورنسز جو ہیں انہوں نے کروائی ہیں کہ آپ جو موجودہ چیف ہیں ان سے آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں انہوں نے ان کو DGISI کی پوزیشن سے ہٹایا تھا، لہٰذا وہ شاید ان کے دل میں ایک ہوتا ہے نا گرج ہوتا ہے، انسان ہے ایک رہتا ہے، وہ ایسی چیزیں جو ہیں کیری نہیں کریں گے. سو علوی صاحب نے جا کے خاصی عمران خان صاحب کو اس حوالے سے تسلیاں دی ہیں کہ جو موجودہ جو نئے چیف آئے ہیں ان کا آپ کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور وہ کیونکہ علوی صاحب آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک برج کا رول بھی ادا کر رہے ہیں، مذاکرات بھی کروا رہے تھے، میٹنگز بھی انہوں نے کروائی تھی عمران خان صاحب کی، جناب باجوہ صاحب کی. سو عمران خان صاحب جو ہیں علوی صاحب کی اس بات سے وہ کہل ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے، فیئر انف. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگلے وہ 8 مہینے ویٹ کرتے ہیں، یا جیسے جلسے جلوس چل رہے ہیں، پھر ہنگامے، پھوئی لڑائی جھگڑے، مار کٹائی، یا وہ پھر چاہیں گے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نئے چیف کو مجبور کیا جائے اس سٹیج پر یہ لایا جائے. اور پاکستانی سیاستدان ہمیشہ یہ کرتے ہیں، پہلے بھی میرا اس پہ کوئی شک نہیں ہے، یہ مجبور کر دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ملک کو اتنی لڑائی میں لے کر جاتے ہیں کہ وہ پھر یہ کوئی نہ کوئی سائڈ پہنچ جاتی ہے ان کے پاس، آئیں جی ہماری بات چیت کروائیں، صلح کروائیں، صفائی کروائیں، یا انہیں فیل ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہم نے انٹروین نہ کیا اس میں سیاسی طور پر تو شاید ملک کے لیے کوئی بڑے نقصانات یہ ہو سکتے ہیں. سو یا حالات کو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اس سٹیج پر لے جاتی ہے کہ انہیں انٹروین کرنا پڑتا ہے، یا وہ خود ازیوم کر لیتے ہیں کہ اب ہماری انٹرونشن کی ضرورت ہے. سو خان صاحب کی میرا خیال ہے کوشش ہوگی کہ وہ نئے چیف کو وہ مجبور کریں، حالات اس طرح کے کریٹ کریں کہ وہ انٹروین کریں، کیونکہ انٹرونشن کا مطلب ان کا یہی ہے کہ وہ نئے الیکشن کروا کر دیں. اب یہ جنرل عاصم اور عمران خان صاحب کے درمیان نئی ایک اعصاب کی میرا خیال نروز کی بیٹل شروع ہو گئی. یہ ہوگی کہ جنرل عاصم چاہیں گے کہ جی ہم ذرا دور رہیں سیاست سے، نیا چیف ہوں مجھے نہیں آنا چاہیے. عمران خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ نہیں، اس نئی اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کر اندر لایا جائے، یہ ان کو نیا الیکشن اس میں لے کر دیں. سو ایک بڑی اس ٹگ آف وار شروع ہو رہی. خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ مزید 8 مہینے ویٹ کریں گے یا کہیں گے بیٹھیں، وہ اس مومنٹم کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے. جو سپیڈ انہوں نے ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کرتے رہیں اور ہم ان پہ چیزیں کرتے رہیں. بس ایک میرا خیال ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا کہ موجودہ چیف جو ہیں ان پہ وہ الزام نہیں لگا سکیں کہ جو رجیم چینج ہوئی تھی بقول ان کے کنسپیریسی ہوئی تھی، جس کو اب وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہٹا بھی چکے ہیں اس پورے بیانے سے، ان پہ وہ الزام نہیں لگا سکیں کہ یہ رجیم کا حصہ تھے اس کو چینج کر. سو انہیں پچھلی ہی رجیم پہ بات کرنی پڑے گی جس کی بات وہ کر رہے ہیں جی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بہرحال اب یہ ایک نئی میرا خیال ہے ایک اعصاب کی جنگ شروع ہو رہی ہے جنرل ان میں عاصم منیر صاحب میں اور عمران خان صاحب میں. اب پھر وہی والی بات جو پہلے بھی میں نے کہی تھی، وہ بلنک فرسٹ
عمران خان صاحب وہ تھوڑا سا وہ آ کے اپنے آپ کو بیٹھنے کو تیار ہیں, کو ریسٹ کرنے کو تیار ہیں اگلے 6-7 مہینے کے لیے نئے الیکشن تک, یا عاصم منیر صاحب جو ہیں ڈسپائٹ آل پرووکیشن وہ اس میں انٹروین نہیں کریں گے کہ نہیں کہ وٹ کم میں اس میں انٹروین نہیں کروں گا. بڑی انٹرسٹنگ میرا خیال ہے. ایک وہ کیا کہ بیٹل تو میں نہیں کہوں گا, بیٹل آف نروز جو ہے نا وہ عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب میں شروع ہو چکی ہے. لیٹس سی ہو ونز ایٹ دا اینڈ.